اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. انشاءاللہ آج جو ہے ہم قرآنک مائنڈ ورسز نارمل مائنڈ یا آرڈینری مائنڈ وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. مین اس یہ پورے ٹاپک کا جو اپروچ ہے، یعنی یہ جو چیز سمجھانے کی میں انشاءاللہ کوشش کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کے نظریے سے ہماری زندگی جیے اور تو وہ کیسا ہمارے چینج ہوگا، ہمارے پوائنٹ آف ویو آف لائف جو ہے اس میں کیسا ہمارے چینجز آئیں گے انشاءاللہ وہ ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو میں انشاءاللہ سلولی سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. سب سے کامن چیز ہے آج کل ہم سب کو جو ہے وہ کیا چاہیے، مین ہم لوگ کیا چاہیے کہ ہم لوگ خوش رہیں، ہے نا، ہیپینس ہونی چاہیے ہماری زندگی میں. لیکن قرآن کبھی اس چیز کو الیبریٹ نہیں کرتا، یعنی کبھی بھی ہمیں خوشیوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے انکریج نہیں کرتا ہے. قرآن ہمیشہ قرآن کس چیز کے لیے انکریج کرتا ہے، ہمیں مطمئن رہنے کے لیے انکریج کرتا ہے نا. اگر ہم دیکھنے جائے تو ہم ہمیشہ صرف اس کے پیچھے ہی لگے رہتے کہ ارے اس چیز سے مجھے خوشی ملتی ہے تو میں یہ کروں، ہے نا، اس چیز سے مجھے خوشی ملتی ہے تو میں وہ کروں. تو یہ خوش رہنے کے لیے کتنی ہم محنت کرتے ہیں نا، اور ہم نے اپنی خوشیوں کو جو ہے وہ سب کہاں کہاں ڈال دیا ہے نا، الگ الگ چیزوں میں ہم نے اس کو ڈال دیا ہے. تو ہم صرف اسی کے پیچھے جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں. لیکن خوشی تو ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی چیز سے مل جاتی ہے نا. کوئی ایسی پرٹیکولر چیز نہیں ہے اگر میں بولوں کہ آج میں نے کوئی کام نہیں کی ہوں، ہے نا، آج میں نے بیٹھ کے صرف آرام کی ہوں، اپنا ٹیسٹی سا کھانا کھائی ہوں یا ایسا کچھ بولوں تو اس چیز سے مجھے آج بہت خوشی ملی ہے. یعنی کچھ نہیں کرنے سے بھی خوشی ملتی ہے، محنت نہیں کرنی پڑی اور پھر بھی کیا ہو گئی، میں خوش ہو گئی. تو یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کے پیچھے ہم اپنا مقصد لگا دے، ہے نا. ایک اوتھینٹک حدیث جو ہے اس میں کیا آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے ہیپینس کی، ہے نا، خوش رہنے کی 4 اجزائے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی 4 کمپوننٹس ہے. ایک ہے اچھی بیوی یا شوہر، ٹھیک ہے، دوسرا ہے اچھے پڑوسی، تیسرا اچھا گھر، اور پھر وہ کہتے ہیں المرکب الحمید، یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے اچھی سواری، ہے نا. اسی طرح مصیبت یا تکلیف کی بھی 4 اجزائیں ہیں، یعنی 4 کمپوننٹس ہے. ایک برا شوہر یا بیوی، برے پڑوسی، بہت زیادہ چھوٹا گھر، اور بری سواری، ہے نا. اب سب سے زیادہ شاکنگ بات اگر ہم دیکھیں گے نا، یہ بولنے والے کون ہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور یہ کہہ رہے کہ ان چاروں چیزوں سے کہیں نہ کہیں ہمیں خوشیاں ملتی ہے نا. اب آپ خود بتائیے، اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، ہے نا، اگر ہم ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں تو ان چاروں چیزوں میں سے ان کے پاس کیا تھا، صرف ایک چیز تھی، اچھی بیوی. نہ ان کے اچھے پڑوسی تھے، نہ ان کا گھر تو اتنا چھوٹا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وہ سجدہ کرتے تھے تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پیروں کو تھپ تھپاتے تھے کہتے ہٹانے کے لیے تاکہ وہ سجود صحیح سے کر سکے. اتنا چھوٹا گھر تھا ان کا. اور کیا ان کے پاس اچھی سواری تھی؟ نہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی بہت اچھی اونٹ کی یا گھوڑے کی سواری نہیں کی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں ہمیں خود بتا رہے ہیں کہ ان 4 چیزوں سے خوشیاں ملتی ہے، اور لیکن خود جب ہم ان کی زندگی میں دیکھیں گے تو یہ ان میں سے صرف ایک چیز تھی ان کی زندگی میں، باقی ساری چیزیں انہیں کبھی نہیں ملی، ہے نا. یہ ساری چیزیں تو انہیں کبھی نہیں ملی ان کی زندگی میں. یعنی وہ ہمیں کیا سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہمیں سکھا رہے کہ ہم یہ چیزوں سے خوشیاں مل سکتی ہے لیکن ہماری خوشیاں اس پہ ڈیپینڈ نہیں ہونی چاہیے. اس پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے ہیں ہم کہ اگر یہ ملے گا تو ہی میں مطمئن رہوں گی، نہیں ملے گا تو نہیں، آزمائش ہے. تو یہ چیز کی تعلیم ہمیں جو ہے وہ کون دے رہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے، ہے نا. قرآن میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کو تھام لیا،
ہے نا, اللہ کو تھام لیا, العروۃ الوثقی جسے کہتے ہیں, یعنی اللہ کو ایسے تھام لینا جیسے ڈوبتے وقت کسی فلوٹ کو اگر ہم پکڑ لیں نا, کتنے ہم ٹائٹ پکڑیں گے اگر ہم ڈوب رہے ہیں تو, اگر ہمیں کسی فلوٹ کا جو ہے وہ سہارا لینا پڑے تو ہم کیسے پکڑیں گے اس کو, اسی طرح ہمیں اللہ کو پکڑنا ہے. ایسے لوگ جو ہے وہ کبھی گم نہیں ہوں گے, کیونکہ انہوں نے اپنا پورا بھروسہ, اپنا پورا سپورٹ کس پہ رکھا ہے, صرف اور صرف اللہ پہ رکھا ہے نا. اچھے وقت میں یہ شکر کرتے ہیں, شکر گزار ہوتے ہیں, اور آزمائش کے وقت جو ہے یہ صبر رکھتے ہیں, ہے نا, کیونکہ انہوں نے اپنا مقصد اپنے رب کو بنا لیا ہے, ان چیزوں کو نہیں بنایا, ان چیزوں کو اپنا زندگی کا مقصد نہیں بنایا ہے, نہ ہی گاڑی کو, نہ ہی گھر کو, نہ ہی گھرانے کو, یہ ساری چیزوں کو اپنا مقصد نہیں بنایا. اپنے رب کو راضی کرنے کو انہوں نے کیا کر لیا ہے, اپنا جو ہے وہ مقصد بنا لیا. اب یہ ساری چیزوں کی تعلیم ہمیں کون دے رہا ہے, قرآن دیتا ہے نا. یہی فرق ہے زندگی کو قرآن کے نظریے سے دیکھنے میں اور بنا قرآن کو جانے, بنا قرآن کو سمجھے ہوئے جینے میں, ہے نا. لوگ فلسفی میں, ہسٹری میں اور کئی جگہوں پہ کیا کرتے ہیں, ریلیجن کو بدنام کرتے, بلیم کرتے, کہ اگر ہماری دنیا میں ریلیجن نہیں ہوتا, کسی بھی طرح کا اگر دین نہیں ہوتا تو لوگوں میں بہت کم اختلاف ہوتا یا ہوتا ہی نہیں, مارم ماری, خونم خونی نہیں ہوتی, ہے نا. اسپیشلی ان کا ٹارگٹ تو اسلام ہی رہتا ہے, صرف وہ اسلام کے لیے ہی بولتے ہیں کہ لوگوں کے بیچ میں ڈفرینسز لانے والا جو ہے وہ دین ہے نا. یہ ساری چیزیں, اختلاف جو ہے, ڈفرینسز ہے, یہ کون لے کر آتا ہے, ان کے حساب سے دین لے کر آتا ہے. لیکن قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے, کہ اللہ نے دین کو ہماری زندگی آسان کرنے کے لیے بھیجا ہے, ہمارے بیچ میں اختلاف ہٹانے کے لیے, ختم کرنے کے لیے بھیجا ہے. اگر دین نہ ہوتا تو انسان میں صلاحیت ہی نہیں ہوتی, ہے نا. سوری, قرآن ہے تو ہم صحیح غلط کا فیصلہ کر پاتے ہیں. اگر اسلام نہ ہوتا, قرآن نہ ہوتا تو ہمیں کیسے پتا چلتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے نا. ہم کو تو جس چیز سے خوشی ملتی ہم وہی کرنے لگتے. اگر دین نہ ہوتا ہمیں بتانے کے لیے, اگر اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتے قرآن کے ذریعے, تو ہمیں صحیح غلط کی جو ہے کون سکھاتا فرق, ہے نا. قرآن ہمیں ایک ڈگنیفائڈ وے آف لیونگ سکھاتا ہے, ٹھیک ہے. ہمیں سوسائٹی میں رہنے کے لیے اچھائی اور برائی ضروری ہے, اور یہ چیز جو ہے وہ ہمارے اندر دین لے کر آتا ہے. دین کے بنا ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے نا. وہ صرف قرآن ہے جو ہمیں لائف سے, مصیبتوں سے ڈیل کرنا سکھاتا ہے. جیسے سورہ الشعر میں اللہ جو ہے وہ آیت نمبر 5 اور 6 میں کیا کہتے ہیں, فَإِنَّ مَعَ الْيُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْيُسْرِ يُسْرًا, ہے نا, کہ بے شک مصیبت کے ساتھ آسانی ہے, بے شک تکلیف کے ساتھ کیا ہے, آسانی ہے. یعنی اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تکلیف آنے کے بعد آسانی آئی, اللہ نے کیا کہا, تکلیف کے ساتھ آسانی بھی آئے گی. یعنی جتنی آزمائش ہم پر آتی ہے, چاہے وہ کسی بھی طرح کی کیوں نہ ہو, اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی آسانی, کوئی نہ کوئی بھلائی جڑی ہوئی ہوتی ہے. لیکن یہ بات کیسے ہمیں سمجھ میں آئے گی, کیسے ہم اس نظریے سے اپنی مصیبتوں کو, اپنی آزمائشوں کو دیکھیں گے, جب تک کہ ہم قرآن کو نہ پڑھ لے, قرآن کو اپنا مائنڈ سیٹ نہ بنا لے, ہے نا. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں قرآن سکھا رہا ہے کہ بے شک تکلیف کے ساتھ آسانی ہے. یعنی کوئی بھی آزمائش کیوں نہ آ جائے, اللہ اسے ضرور آسان کرے گا, ہے نا. یہ بھروسہ ہمیں کیسے آئے گا, جب ہم ہمارے دماغ میں, ہمارے مائنڈ میں اس کیا سیٹ کر لیں گے, قرآن کا نظریہ سیٹ کر لیں گے, ہے نا. اس میں ہماری بھلائی کہیں نہ کہیں, کوئی نہ کوئی آسانی ہے, ریلیف ہے, یہ بھروسہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اب اگر کوئی اس آیت کی تعلیم سے محروم ہے, قرآن کے علم سے محروم ہے, کیا اسے یہ چیز, کیا اسے یہ ہوپ جو ہے وہ ملے گا؟ کیا چیز ہے جو اسے ہوپ دے گی, کیا چیز ہے جو اسے امید دے گی, ہے نا, کہ نہیں اگر اللہ نے کہا ہے تو ہو کر ہی رہے گا, آسانی ہوگی. کیا
کیا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو اسے اتنا بھروسہ دلا سکتی ہے؟ نہیں نا. یہی فرق ہے ایک قرآنک مائنڈ سیٹ میں اور ایک آرڈینری یا نارمل مائنڈ سیٹ میں، ہے نا. پھر اللہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں کیا کہتے ہیں، آیت نمبر 45 میں کہتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ مدد طلب کرو. ایک آیت میں اللہ نے ہمیں کیا بتایا کہ جو ہے کیا ہوگی، آزمائش آئے گی تو ساتھ میں آسانی آئے گی. اب ہم کیسے اس سے ڈیل کریں یہ بھی اللہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ مدد طلب کرو کس کے ساتھ، صبر اور نماز کے ساتھ. بے شک یہ بڑا مشکل ہے سوائے خشوع رکھنے والے لوگوں کے لیے، ہے نا. یعنی اللہ نے یہاں آزمائش کو جو ہے، برے وقت کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، اسے کس طرح ڈیل کرنا ہے، ہمیں یہ بھی اللہ یہاں پر قرآن میں سکھا رہے ہیں تاکہ ہم آزمائش کو کس طرح ڈیل کرے. یہ چیز کی تعلیم ہمیں قرآن سے ملتی ہے نا. اللہ کیا کہتے ہیں کہ تم مدد طلب کرو، اللہ سے جو ہے وہ کیا کرو، مدد کی امید رکھو، اس چیز کو طلب کرو کس کے ساتھ، صبر رکھ کے، ہے نا. ایسا نہیں کہ میرے کو آج نہیں ملی تو بس میں امید چھوڑ دوں. کیسے، صبر رکھ کر ہمیں جو ہے وہ مدد طلب کرنا ہے. اب یہ صبر ہمارے اندر کیسے آئے گا جب تک ہمارا یقین اللہ کے اوپر پورا نہ ہو، جب تک ہم قرآن کا مائنڈ سیٹ ہمارے اندر نہ لے کر آئے، ہے نا. اور اللہ نے کیا کہا، نماز کے ذریعے کرو. اور اللہ ہمیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بے شک یہ مشکل ہے کن لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کے اندر خشوع نہیں ہے، جن کے اندر عاجزی نہیں ہے، جو ہمبل نہیں ہوتے ہیں. یعنی صبر اور نماز کے لیے ہمارے اندر کیا ہونی چاہیے، ہمارے اندر خشوع ہونی چاہیے. یعنی اس چیز کو کیسے حاصل کریں گے، ہم کیسے ہمبل بنیں گے، یہ بھی اللہ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا کہ اگر تم نماز پڑھو گے، اگر تم صبر رکھو گے تو آٹومیٹکلی تم ہمبل ہوگے، آٹومیٹکلی تمہارے اندر جو ہے وہ خشوع آ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ میں 5 وقت جو ہے وہ کیا کر رہی ہوں، اپنے کاموں کو جتنے بھی امپورٹنٹ کیوں نہ ہو، ہے نا، اس کو سائڈ میں رکھ کے، اس کو چھوڑ کے میں پہلے اللہ کے سامنے جھک رہی ہوں. نماز شروع ہوتے ہی ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے نا، ہم کچھ نہیں ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں. تو نماز ہمیں کیا کرتی ہے، عاجز بناتی ہے، ہمبل بناتی ہے. اب اس چھوٹی سی آیت میں اس سے بھی بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے ملتی ہے نا. تو قرآن ہمیں صرف جو ہے وہ واقعات نہیں بتاتا، ہمیں اس کے ساتھ جو ہے تعلیم دیتا ہے ہماری زندگی کے نظریے کے بارے میں، کہ ہم اپنی لائف کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں، ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں کیا کون سکھا رہا ہے، یہاں پر قرآن سکھا رہا ہے، اللہ سکھا رہے ہیں قرآن کے ذریعے. اگر ہم قرآن نہیں سمجھتے تو ہم مدد طلب کرنا کیسے جانتے، ہم عاجز رہنا کیسے جانتے، کیسے صبر رکھتے، کیسے سیکھتے، ہے نا. یہ فرق ہے ایک قرآنک مائنڈ سیٹ میں اور ایک آرڈینری مائنڈ سیٹ میں، ہے نا. وہ انسان سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہو، ہے نا. اگر کوئی خوف ہی نہیں ہے، اگر کوئی ڈر ہی نہیں ہے تو زندگی کتنی میننگ لیس ہو جائے گی نا. وہ کیا چیز ہے جو لوگوں کو جو ہے وہ مرڈر کرنے میں، ریپ کرنے میں اور یہ ساری چیزوں کے لیے مائل کرتی ہے، کیونکہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، ان کی لائف میں کوئی میننگ نہیں ہوتا ہے، کوئی خوف نہیں ہوتا ہے. تو یہ ساری ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ان کو جو چیز کرنا ہے وہ کر لیتے، جس چیز سے خوشی ملتی ہے وہ کیا کرتے ہیں، کر لیتے ہیں، ہے نا. جو من کیا، جو من چاہا وہ کر دیا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم یحییکم، کہ اے ایمان والو، جب تمہارا اللہ اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکارے تو جواب دو اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دیتی ہے، یعنی اس چیز کی طرف جو تمہیں مطلب دیتی ہے، مقصد دیتی ہے. کیونکہ لوگوں کو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر میرے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، کسی کی جو ہے
किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं होती, है ना। अगर मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता, अगर मेरे पास इस्लाम नहीं होता, है ना। कुछ लोग सोचते होंगे कि अरे अगर इस्लाम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता, कोई इबादत नहीं करनी पड़ती, किसी की बात नहीं माननी पड़ती, है ना, कुछ हमको करना नहीं पड़ता, आराम से अपनी लाइफ जीते, कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा, किसी की बात ही नहीं माननी पड़ेगी, कोई पाबंदी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कितनी चिल लाइफ हो जाएगी ना हमारी, है ना। हम जो चाहे कर सकते हैं, कितना मजा आएगा, कितने खुश रहेंगे। पर असल में हम खुश का ऑपोजिट रहेंगे। अगर ऐसा हो ना, तो हम खुशी का जो ऑपोजिट होता है ना, हम वो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई मकसद नहीं होगा, कोई चीज हमें अच्छाई की तरफ ड्राइव नहीं करेगी, कोई चीज हमें अच्छा बनने के लिए माइल नहीं करेगी, है ना। कितने लोग हमने कितने सुने होंगे कि जिनके पास कोई मकसद नहीं होता है, जिनके पास कोई काम नहीं होता है, कुछ करने को नहीं होता है, लोनली ही होते हैं, है ना। कितने ऐसे लोग हैं, क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, है ना। हमारा काम करना, हमारा इबादत करना हमारी जिंदगी को मतलब देता है, मीनिंग देता है, इस्लाम हमें जीने का मकसद देता है। ये चीज हमारे लिए बोझ नहीं है, ये चीज हमारे लिए क्या है, एक मकाम है जो हमें रीच करना है। एक अल्लाह ने हमको फोकस करने के लिए क्या दे दिया है, एक काम दे दिया है। अगर ये ना होता तो हमारे ऊपर जो है वो अच्छाई बुराई का कोई पाबंदी ही नहीं होती, है ना। क्या चीज होती जो हमें समझाती, क्या चीज होती जिसके लिए हम अच्छे बनते, है ना। आज हम जो है जो भी काम करते हैं, जो भी अच्छी नेकियां करते हैं, है ना, भले वो सोसाइटी के लिए हो या हमारे दीन के लिए हो, हम जब चैरिटी देते हैं, ज़कात देते हैं, या कुछ भी काम करते हैं, अच्छे मैनर्स से रहते हैं, ये सारी चीजों की तालीम हमें कुरान देता है ना, हमें इस्लाम देता है। यानी ये सारी चीजों के लिए हमें कौन ड्राइव कर रहा है, कौन हमें माइल कर रहा है, हमारा दीन हमें जो है वो माइल कर रहा है ना। अगर हम कुरान को नहीं समझते, उसकी तालीम पे अमल नहीं करते, तो हमारे पास जो है क्या होता, what would we have to look forward to, मीनिंगलेस हो जाती हमारी जिंदगी, कोई हमारा मकसद जो है वो नहीं होता, है ना। अब ऐसे कितने लोग होते हैं जो क्या, जिनके पास दीन की जो है वो ये नहीं होती ना, हिदायत नहीं होती, या उनको दीन में इंटरेस्ट नहीं रहता, या ये चीज उन्हें जो है वो मानते नहीं है, कितने लोग ऐसे हैं। तो वो लोग अपना मकसद अलग अलग बना लेते हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो क्या करता है, बेमकसद जीने लगता है। कोई ना कोई मकसद इंसान ढूंढ ही लेता है, ये हमारी इंसानी फितरत अल्लाह ने हमारे अंदर डाली है। कोई अपना मकसद सोसाइटी में फिट होना जो है वो कर देता है ना। यानी सब जैसे कपड़े पहन रहे हैं, मैं भी वैसे ही पहन, है ना, मैं भी ऐसे ही कूल दिखूंगी। यानी वो अपने आप को क्या कर रहा है, सबके बीच में ढालने की कोशिश करता है, अपना मकसद ही वही बना लेता है। यानी उसके लाइफ का फोकस, लाइफ का एम यही है कि जो सब कर रहे हैं, सब ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, तो मैं भी ब्रांडेड कपड़े पहनूंगी, है ना। सब ऐसे ड्रेस होके आ रहे हैं कॉलेज में, तो मैं भी ऐसे ही ड्रेस होके आऊंगी। यानी सारे फैसले लोगों के हिसाब से लेंगे, और भले हमको खुद को वो चीज अच्छी लग रही हो या नहीं। ड्रिंकिंग स्मोकिंग क्यों कर रहे हैं, कूल लगने के लिए, सब कर रहे हैं ना, तो हम भी करेंगे, वी हैव टू फिट इन। तो ये चीज को वो लोगों ने अपना मकसद बना लिया है। मैं अगर हिजाब पहनूंगी तो लोग क्या कहेंगे, मैं स्टाइलिश ना दिखूं तो मैं कैसे फिट इन होंगी, सब मुझे जो है वो अलग नजर से देखेंगे, सब मुझे घूरेंगे, कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में। ये अपना क्या बना लिया, मकसद बना लिया, जिंदगी का मकसद बना लिया कि हमको क्या करना है, हमको जो है वो कूल होना है, हमको जो है वो सोसाइटी में फिट होना है। अब कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जिनके लिए शानो शौकत जो है वो उनका मकसद बन जाती है। अ, एक सेकेंड। हाँ, जिनके लिए क्या होती है, शानो शौकत उनकी जो है वो मकसद बन जाता है उनका। यानी हमको सिर्फ ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनने, हमको सबसे ज्यादा महंगे कपड़े पहनने, हमको सिर्फ अच्छा नहीं लगना है, हमको सबसे ज्यादा अच्छा दिखना है, मेरा घर सबसे ज्यादा अच्छा हो, है ना, मेरे पास सबसे बेस्ट फर्नीचर हो, मैं सबसे ज्यादा अच्छी दिखूं। ये सारी चीजों को जो है वो क्या बना लेते हैं, अपना मकसद बना लेते हैं। कि सिर्फ ये ब्रांड की गाड़ी में बैठेंगे, सिर्फ ये ब्रांड के कपड़े पहनेंगे, सिर्फ ये बड़ी कॉलेज में, ये यूनिवर्सिटी में जाएंगे, है ना। भले ही फेल हो रहे हो, लेकिन है तो हम हार्वर्ड के ना। तो क्या कर लिया,
اپنا مقصد جو ہے وہ اس کو بنا لیا کہ سب سے اچھا ہم دکھیں گے، سب سے زیادہ بیٹر ایکسلنس کو کیا کر لیا، اپنا مقصد بنا لیا، اسی چیز کے لیے جی رہے، بھلے کتنا بھی کچھ بھی کرنا پڑے لوگوں کے سامنے ہم جو ہے وہ سب سے بیسٹ دکھنے چاہیے، ہے نا، بھلے ہی اندر سے ہم کتنے بھی خراب ہو، بھلے ہماری فیملی میں کتنے ہی پرابلمس کیوں نہ ہو، لیکن مقصد کیا ہے، سب کے سامنے ہم کو سب سے اچھا دکھنا ہے نا۔ کوئی کیا کرتا ہے، پیسے کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے نا، یعنی کیا کر لیا، چاہے پیسے کمانے کے لیے کوئی بھی راستہ اپنانا کیوں نہ پڑے، لیکن ہم کو بہت پیسے کمانے ہیں۔ وہ لوگ تو دکھنے میں ایسے لگیں گے اس کے پاس کیا ہے، لیکن ان کے پاس اتنے پیسے ہوں گے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا، اپنی ہیلتھ کو چھوڑ دیا، اپنی فیملی کی پرواہ نہیں کی، صرف اور صرف اپنا مقصد ایم کس کو بنا لیا، پیسوں کو بنا لیا۔ نہ جو ہے وہ اپنی ہیلتھ کی ان کو کوئی پڑی ہوتی ہے، نہ اپنے کپڑوں کی کوئی پڑی ہوتی ہے، نہ اپنی گاڑی کی کوئی پڑی ہوتی ہے، سب چیز سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف ان کو پیسے کمانے کے پیچھے وہ بھاگتے رہتے ہیں، حلال حرام کا ان کو کچھ معلوم نہیں، سارا وقت ساری انرجی صرف اور صرف اپنے کمانے میں ڈال دیا، کیونکہ کیا وہی مقصد ہے، وہی موٹو ہے، وہی پرسوٹ ہے ہمارا، تو اس کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی اس کے پیچھے ڈال دی، ہے نا۔ کوئی جو ہے وہ کیا کرتا ہے پتا ہے، دنیا میں اپنا اچھا امپیکٹ ڈالنے کے لیے اپنی پوری محنت لگا دیتا ہے نا۔ اب یہ کرنے کے لیے بہت محنت لگتی ہے نا، دنیا کو بدلنے کے لیے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، بھلے چھوٹی زندگی جیتے لیکن دوسروں کی مدد ضرور کرتے ہیں، تو انہوں نے اس اچھائی کو، دوسروں کے لیے کام کرنے کو، اس دنیا کو ایک اچھی جگہ بنانے کو اپنا پرسوٹ بنا لیا، اپنا مقصد بنا لیا، ہے نا۔ اب اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں، اللہ جو ہے وہ قرآن کی مثال دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیوں بتائی ہوں میں نے آپ کو، کہ کتنے طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور کیسا اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، اور ہم کو جو ہے وہ کیسا بننا ہے۔ اللہ قرآن میں اتنی بہترین مثال دیتی ہے، اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ آسمان سے جب بارش نازل ہوتی ہے تو وہ زمین کو زندہ کرتی ہے نا، یہ ایک پیرابل ہے، یہ ایک جو ہے اگزامپل اللہ نے ہمیں دیا ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں۔ اب بالکل اسی طرح جس طرح قرآن اترتا ہے اور ہمارے مردار دلوں کو زندہ کرتا ہے، اگر ہم اس چیز کو سمجھیں کہ بارش اور بارش کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں، یعنی اللہ نے کون سی دونوں چیزوں کو اللہ نے یہاں پر کمپیئر کیا ہے، بارش کو اور قرآن کو، ہے نا۔ اب بارش جب اترتی ہے زمین پہ تو وہ کتنے کام کرتی ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کتنے، اسی طرح اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، یعنی اب جب ہم یہ اگزامپل دیکھیں نا بارش کا، تو انشاءاللہ ہم قرآن کے بارے میں سوچیں گے، جب ہم بارش کے ایفیکٹس دیکھیں گے تو ہم کو قرآن اور قرآن کے ایفیکٹ ضرور سمجھ آ جائیں گے، ہے نا۔ اب جب بارش کا پانی ایک جیسا ہوتا ہے نا، پورے جگہ پر، پورے لینڈ پہ ایک ہی طرح کی بارش ہوتی ہے، ایک ہی طرح کا پانی گرتا ہے، لیکن کتنے طرح طرح کے پھول اگتے ہیں، کتنے طرح طرح کے پھل، کتنے طرح طرح کے ویجیٹیبلز، کتنی طرح کی گراس، کتنے طرح کے ہربس، کتنے طرح کے شربس، کیا نہیں اس ایک بارش کے پانی سے اگتا ہے، سب الگ الگ جان دیتی ہے نا۔ ایسے ہی جب قرآن، ایک ہی قرآن اللہ نے اتارا ہے، لیکن ہم اس سے کتنے کام ہوتے ہیں اور لوگوں پہ اس کا کتنا الگ الگ امپیکٹ ہوتا ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے سب کو الگ الگ مقدار دی ہے، سب کو الگ الگ استطاعت دی ہے، تمہارا فروٹ میرے فروٹ سے الگ ہوگا۔ اگر میں اورنج کا ایگزامپل دوں تو یہاں انڈیا میں اگنے والا اورنج اور امریکہ میں اگنے والا اورنج دکھے گا بھلے سیم، لیکن ٹیسٹ اس کا ڈفرینٹ ہوگا، اسمیل کتنی بار ڈفرینٹ ہوگی، جوس اس میں کتنا الگ نکلے گا۔ اسی طرح اللہ نے ہر کسی کو جو ہے وہ الگ استطاعت دی ہے۔ اللہ جب بارش نازل کرتا ہے تو کتنے الگ طریقے کے پھل اور فروٹس اگتے ہیں، اسی طرح اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، تو ہے نا، ہم سب اس سے جو ہے وہ الگ الگ چیزیں کر سکتے ہیں، یعنی اللہ نے سب کو الگ الگ استطاعت دی ہے اس کو جاننے کی۔ اسلام کے لیے ہم کاؤنٹلیس چیزیں کر سکتے ہیں، بے حساب ان گنت چیزیں ہم اسلام کے لیے کر سکتے ہیں، ہے نا۔ جیسا میرے اندر مقدار ہوگی، استطاعت ہوگی، اللہ نے جیسا مجھے چوز کیا ہوگا میں ویسا کروں گی،
ہے نا. لیکن جیسے پورے ارتھ کو زندہ رکھنے کے لیے بارش سب سے ضروری ہے. اگر 1 سال بارش نہ ہو تو ہمارا کیا ہوگا سوچ کے دیکھو. تو ویسے ہی ہم تو مر جائیں گے نا. تو ویسے ہی ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو قرآن کی ضرورت ہے. اگر ہم قرآن نہ پڑھے تو ہمارے دل کے اندر کا ایمان بھی مر جائے گا. جیسے بارش بنا ارتھ جو ہے وہ مر جائے گی، اسی طرح ہمارے دل کا ایمان جو ہے وہ مر جائے گا. ہمارے اندر دین کو زندہ رکھنے کے لیے قرآن بہت ضروری ہے. بنا بارش there is no life، بنا قرآن there is no ایمان، no دین، ہے نا. جیسے جو ہے ہر فروٹ کا، ہر ویجیٹیبل کا، ہر پیڑ کا، ہر پودے کا، ہر ہرب کا، ہر شرب کا الگ الگ مقصد ہے، الگ الگ مقام ہے. ہمارا بھی اسی طرح الگ الگ مقصد ہے. یونیک پوٹینشیل ہے ہم سب کے اندر. اللہ نے ہمیں چنا ہے اس چیز کے لیے، ہے نا. پلانٹس کو جب بارش ملتی ہے، پیڑ پودوں کو جب بارش ملتی ہے، وہ اسے زندہ رکھتی ہے. اور بدلے میں پلانٹس کیا کرتے ہیں؟ ایک پازیٹیو امپیکٹ چھوڑتے ہیں، یعنی اپنا اثر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اچھا چھوڑتے ہیں، ہے نا. یعنی ہم کو آکسیجن دیتے ہیں، ہم کو فروٹس دیتے ہیں، ہم کو ویجیٹیبلس دیتے ہیں، ہم کو کتنی چیزیں دیتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اسی طرح جب اللہ نے ہم پر قرآن نازل کیا ہے تو ہم کو کیا ملا ہے؟ ہم کو اسی طرح ہمارا پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ اس دنیا میں چھوڑنا ہے. ہم کو اسی طرح اپنا پازیٹیو اثر، اچھا اثر اس دنیا میں چھوڑنا ہے. اور ایسا کب ہوگا؟ جب ہمارا قرآنک مائنڈ سیٹ ہوگا، تب جب ہم قرآن کے مطابق چلیں گے، تب، ہے نا. قرآن کو جب سمجھیں گے، اسے اپنی زندگی میں اپنا لیں گے، تب. امپیکٹ کب آئے گا؟ اثر کب آئے گا؟ جب ہم محنت کریں گے، پلان کریں گے، ہمارے مقصد کو جو ہے وہ کیا کریں گے؟ ہم سمجھیں گے اور دوسروں کو بھی اس چیز کے لیے جو ہے وہ سمجھائیں گے. ہم جو بھی کریں، یاد رکھنا، اپنے بچوں کو ہم کو جو بننا ہے یا ہمارے بچوں کو جو بنانا ہے، بھلے وہ ڈاکٹر ہے، آرکیٹیکٹ ہے، انجینئر ہے، بزنس مین ہے، کچھ بھی بنانا ہے، لیکن ہمیں ہمارا مقصد کلیئر ہونا چاہیے. ہمارا فوکس ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم یہ سب چیزیں اپنے جو ہے وہ رب کے لیے کر رہے ہیں، اپنے کلام سے، قرآن سے انسپائر ہو کے کر رہے. دنیا میں مسلمانوں کا ایک اچھا امپیکٹ ڈالنے کے لیے جو ہے ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، ہے نا. پرانے مسلمانوں نے اس چیز کو اتنا سیریسلی لیا تھا کہ انہوں نے ایسی چیزیں انوینٹ کی جس کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں پہلے ہی، ہے نا. تو اسی طرح ہم کو قرآن کو جو ہے وہ اپنانا ہے، اور ہم کو جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ پڑھنی ہے، اور ہمارے دنیا میں جو ہے کیا کرنا ہے؟ اچھا امپیکٹ بنانا ہے. کسی کا مائک آن ہو گیا ہے. اوکے، انشاءاللہ. تو یہاں پر ہم نے کیا سیکھا؟ دنیا میں ہم کو ہمارا امپیکٹ، ہمارا اثر کیسے اچھا ہوگا؟ جب ہم اس قرآن کو جو ہے وہ اپنائیں گے، قرآن کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، ہے نا. تو اور صدقہ جاریہ کے انشاءاللہ بہت طریقے جو ہے وہ اسی طرح بن جائیں گے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کیا کرتے پتہ ہے؟ وہ سٹوری شاید سنی ہوگی کہ ایک بوڑھا جو ہے وہ کیا کر رہا تھا؟ ٹریز کو پلانٹ کر رہا تھا. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تم تو حیات میں بھی نہیں رہو گے جب یہ پلانٹ جو ہے وہ اگے گا، جب یہ ٹری جو ہے وہ اگے گا، تو تم اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ میرے بعد صدقہ جاریہ ہوگا، یعنی اس پہ جتنے لوگ شیڈ لیں گے، جتنے مسافر اس کے نیچے بیٹھیں گے، جتنے لوگوں کو اس سے پھل اور فروٹس ملیں گے، جتنی پنچھیاں اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے گھونسلے بنائیں گے، ان ساری چیزوں کا ثواب جو ہے ان کو ملے گا. تو ہم کو ہمارے مطلب سے نہیں جینا ہے، ہمارے مطلب کو جو ہے وہ اپنا مقصد نہیں بنانا ہے. ہمارا مقصد کس چیز کو بنانا ہے؟ ہمارے دین کو بنانا، کہ ہم جو کریں اس کا اثر جو ہو وہ اچھا ہونا چاہیے.
ہے نا. ہم چاہے کوئی بھی راستہ چنے لیکن میرے رب کو راضی کرنے والا راستہ ہو. میرے صراط المستقیم تو جو ہے وہ ایک ہی ہے نا. میں تو جو ہے وہ دنیائی پڑھائی کے بارے میں بول رہی ہوں کہ ہم جو کریں انشاءاللہ ایسی چیز کریں جس پہ دنیا کا کیسا امپیکٹ ہو, اچھا امپیکٹ ہو, ہے نا. اور لیکن یہ کبھی نہیں سوچنا ہے کہ کوشش کرنا جو ہے تو اگر ہم کوشش کر رہے تو ریزلٹ ہم کو مل جانا چاہیے, ہے نا. ریزلٹ نہیں, ہم کو ہماری کوشش کرنی, ہم کو ہمارا پرسوٹ دیکھنا ہے خالی. اس کا سب سے بیسٹ ایگزامپل نوح علیہ السلام ہے نا. نوح علیہ السلام جو ہے ان کی اگر ہم دیکھیں گے تو سینچریز یعنی 100 سال گزر جاتے تھے, کوئی ایمان نہیں لے کر آتا تھا. لیکن انہوں نے مقصد کیا بنا لیا, اپنا دعوت کا کام کو بنا لیا. انہوں نے اس چیز کے پیچھے یہ نہیں دیکھا کہ کتنے لوگ ایمان لے کر آ رہے, انہوں نے اس چیز کو صرف اپنا مقصد بنا لیا, اپنا فوکس بنا لیا, اپنا ایم بنا لیا, اور یہ کام کرتے ہی چلے گئے. اور آج تک جو ہے 1400 سال ہو گئے, ان کے جائے ہوئے تو بہت سال ہو گئے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اللہ نے جو ہے وہ ان کے واقعے جو ہے وہ قرآن میں ڈال دیے, اور آج تک ہم ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا, ان سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے. لیکن تبھی تو تبھی ان کو ان ساری چیزوں کا علم تھا کیا؟ ان کو پتا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے؟ نہیں نا. تو ہم جو ہے وہ اللہ پر ایسا بھروسہ رکھے کہ ہم کو بھلے وہ چیز اب دکھائی دے رہی ہو یا نہیں دکھائی دے رہی ہو ریزلٹ, لیکن ہم کو کیا کرنا ہے, اپنی کوشش میں کوئی کمی نہیں کرنی ہے, بہت محنت کرنی ہے تاکہ ہم کیا کر سکے, اچھا اثر جو ہے وہ ہمارا دنیا میں چھوڑ سکے, ہماری آخرت کو جو ہے وہ ہم اچھے سے سنوار سکے, ہے نا. نوح علیہ السلام کا ایگزامپل جو ہے وہ سب سے بہترین ایگزامپل ہے یہ چیز دیکھنے کی. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے, انہوں نے وہ جب گئے تھے اس شہر کا نام, وہ ایک جگہ پر گئے تھے دعوت دینے کے لیے, ٹھیک ہے, اور وہاں پر ان کو مار کر بھگایا گیا تھا. سوچو, مار کر ان کو جو ہے وہ بھگا دیا گیا تھا, ان کے جوتے جو ہے وہ خون سے بھر گئے تھے, ان کو وہ اتنے زخمی ہو گئے تھے, ایمان لانے والا آس پاس ایک بھی جن نہیں تھا. کیا انہوں نے اس کے بعد دعوت دینا چھوڑ دی؟ کیا انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ دعوت دینا چھوڑ دی؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بس اس چیز کو اپنا مقصد بنا لیا. اس چیز کو ان کو کرنا ہی تھا کیونکہ ان کے رب نے ان سے کہا تھا, ہے نا. وہ تو چلتے پھرتے قرآن تھے, وہ کیسے قرآن پہ عمل کرتے تھے ان کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنا زخمی ہونے کے بعد بھی اکیلے کھڑے رہ کے انہوں نے نماز پڑھی, اکیلے کھڑے ہو کے انہوں نے قرآن کی تلاوت کی. اور کیا ہوا, جن لوگ جو ہے وہاں پر جو تھے, انہوں نے اس چیز کو سن کر نہ جانے کتنے جن ایمان لے کر آ گئے, اور انہوں نے دوسرے جنوں کو بھی دعوت دی, اور اس طرح اچھے جن جو ہے وہ ہو گئے کتنے جنوں میں. تو کیا ان کو اس چیز کا علم تھا؟ کیا ان کو پتا تھا یہ چیز ہو رہی ہے؟ نہیں تھا. یعنی یہ جتنے ہمارے پروفٹس تھے, جتنے ہمارے نبی تھے, انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ رزلٹ ان کو تبھی کے تبھی مل رہا ہے کہ نہیں. تو ہم ان کی زندگی سے یہ سیکھ لے کہ کیا ہے, ہم کو بھلے اب اس چیز کا رزلٹ دکھ رہا ہو یا نہیں دکھ رہا ہو, ہماری محنتیں کم نہیں ہونی چاہیے, ہے نا. ہماری کوششیں کم نہیں ہونی چاہیے. کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ سیم چیز سن کے بولتے ہیں ہم لوگ تو یہ سن چکے ہیں, ہے نا. ہم تو جو ہے ہم کو یہ چیز پہلے سے معلوم ہے, تو واپس کیوں ایک ہی بات دہرائی جا رہی ہے؟ کیا کبھی کسی رسول نے, کیا کبھی کسی نبی نے ایسا سوچا کہ مجھے آج کچھ نئی اسپیچ دینی ہے, آج میں کیا نیا ٹاپک ڈھونڈوں کہ لوگ میری بات سنیں؟ کیا کبھی کسی نے ایسا سوچا ہوگا؟ نہیں نا. سب لوگ ایک ہی بات دہراتے تھے, توحید کی. سب لوگ ایک ہی بات کی جو ہے وہ کیا کرتے تھے, دعوت دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل اس طرح ہے. قرآن بھی جو ہے وہ ایک بات کو کتنی بار دہراتا ہے, اگر وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے تو 4 بار دہراتا ہے, 5 بار دہراتا ہے, اتنی بار وہ چیز کو دہراتا ہے کیونکہ اللہ نے ہمارے دل کو ایسا ہی بنایا ہے نا. کیا میں پانی پیتی ہوں تو مجھے زندگی بھر واپس پانی پینے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟
کیا بارش ہوتی ہے تو ہم کو اگلے سال پھر بارش کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ نہیں نا، کیونکہ قرآن ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو ہمیں بار بار پڑھنا ہے. جس طرح ہمیں بار بار بارش کی ضرورت پڑتی ہے، پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح بار بار ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا دل جو ہے وہ مردار نہ ہو جائے، تاکہ ہمارے دل کو بار بار یہ ریمائنڈر ملتے رہے، ہے نا، کہ قرآن کیا ہے. قرآن ہی ہمارے لیے ہدایت ہے. اس کو لے کر چلیں گے تب ہمارا مائنڈ سیٹ کلیئر ہوئے گا، تب ہمارے مقصد پہ ہم فوکس رہیں گے، ہے نا. چاہے ہم زندگی میں کچھ بھی کریں، لیکن ہمارا جو مقصد ہو وہ کس کے، وہ قرآن کے ساتھ ہو، قرآن کے مطابق ہو، ایسا ہو کہ اس کا امپیکٹ کیسا ہو، دنیا پہ بہترین ہو، ہے نا. سورہ کہف کا میں ایک لاسٹ ایگزامپل دیتی ہوں کہ ان لوگوں کے پاس کیا تھا، ان کے پاس نہ نالج تھی، نہ تعلیم تھی، نہ ہی کوئی نبی تھے، نہ کوئی ریویلیشن تھی، نہ کوئی کتاب تھی، کچھ نہیں تھا ان کے پاس. اور اللہ نے ان کو کہاں رکھ دیا؟ اللہ نے ان کو جو ہے وہ اس طائف، جی ہاں، جزاک اللہ نام بتانے کے لیے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طائف گئے تھے، نام نہیں یاد آ رہا تھا مجھے. وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ دعوت دی تھی، اور لوگوں نے ان کو کیا کر دیا تھا، ان کو مار مار کر جو ہے وہاں سے بھگا دیا تھا. ٹھیک ہے. اور سورہ کہف جو ہے، ہم کو کیوں کہا جاتا ہے سورہ کہف جو ہے وہ ہر جمعہ پڑھنے کے لیے، ہے نا، مصیبت کے وقت پڑھنے کے لیے؟ کیوں؟ کیونکہ اس میں جو لوگ تھے وہ ینگ لوگ تھے، ہے نا. اور وہ لوگ جو ہے ان کو اللہ نے کیسا بچایا؟ ان کو ایک کیو میں ڈال دیا، ہے نا. اب ان کے پاس نہ کسی بات کی تعلیم تھی، نہ ان کے پاس ریویلیشنز تھے، نہ ہی کوئی بہت ساری چیزیں تھی، نہ نالج تھی، کچھ نہیں تھا، ایک رسول بھی نہیں تھے. لیکن ان کو کیا کرنا تھا؟ ان کو اپنے دین سے نہیں ہٹنا تھا. بس ان کو اللہ کی توحید سے نہیں ہٹنا تھا تو نہیں ہٹنا تھا. کیا کر لیا؟ اپنے مقصد پہ جو ہے وہ فوکسڈ ہو گئے. تو اللہ نے ان کو کیا کہا؟ کیو میں جانے کے لیے. اب کیو کوئی کمفرٹیبل جگہ تو نہیں ہے نا. کیو کیسی جگہ ہے؟ کوئی بہت آرام دائک جگہ ہے؟ نہیں، بلکہ کیڑے مکوڑے آتے ہیں وہاں پہ جانور آتے ہیں، تو کوئی وہ کمفرٹیبل جگہ نہیں تھی. لیکن پھر بھی وہ اللہ کے لیے وہاں چلے گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے پتہ ہے وہ ورڈز جو یوز ہوتے ہیں نا قرآن میں، وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو چھاؤں میں رکھا. اللہ نے کیا کہا کہ دھوپ ادھر آتی تھی لیکن ان کے اوپر نہیں گزرتی تھی. اللہ جس طرح سے بات کرتا ہے نا قرآن میں، وہ دیکھنا ہے ہمیں. اس سے ہم کو بہت زیادہ تعلیم ملتی ہے. یعنی اللہ نے کیا کہا کہ جو چیز یعنی سن جو ہے، دھوپ جو ہے، ان کے اوپر سے آتی ضرور ہے لیکن ان کو لگتی نہیں ہے، ان کے اوپر سے گزر جاتی ہے. یعنی صرف اپنے رب کو انہوں نے پرائیورٹی بنا لی، اپنے دین کو انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے وہ کیا دی؟ امپورٹنس دی. اور اللہ نے سورج جیسی چیز کو ان کے سامنے جھکا دیا، ہے نا. سورج جیسی چیز کو ان کے سامنے جھکا لیا. ہم یہ چیز سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں. انشاءاللہ اپنے دل کو بھی بار بار ان چیزوں کے بارے میں سناتے رہے، اپنے رب کے راستے میں چلتے رہے، اور قرآن کو اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیں. یعنی ہم جس طرح سے زندگی جی رہے ہیں نا، اس چیز کو ہم دیکھیں کہ کیا ہم قرآن کے مطابق جی رہے ہیں کہ کوئی عام زندگی جی رہے، ہے نا. ہم کو قرآنک مائنڈ سیٹ والی زندگی جینا ہے. جو آیت پڑھے نا انشاءاللہ دھیان رکھیں کہ اس میں میرے لیے کیا ہے، میں اپنی زندگی میں اس سے کیا امپلیمنٹ کروں، ہے نا. کیا میں اپنے دین میں اور زیادہ جو ہے اضافہ کروں، کیا علم میں اپنے اضافہ کروں، کیا اور صدقہ جاریہ کرنے کی کوشش کروں. اس طرح ہم کو جو ہے وہ کیا ہے، ایک اپنا جو ہے اس چیز کو مقصد بنانا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیا کریں، اچھا امپیکٹ چھوڑ کر جائے، ہماری آخرت کو سنوار کر جائے. اس سے پہلے اللہ کسی کو نہ اٹھائے، ہے نا. ہم جو ہے وہ اپنی آخرت سنوار کر ہی یہاں سے جائیں گے. انشاءاللہ اس چیز کو اپنا جو ہے وہ کیا بنا لیں گے، مقصد بنا لیں گے. ٹھیک ہے. سب کو یہ ساری چیزیں اچھے سے سمجھ میں آئیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اتنا ہی تھا میرا اسپیچ. ٹھیک ہے. ریکارڈنگ آف کر دیتے ہیں. امانت ہے، امانت ہے، ہمارے پاس امانت ہے. تو مجھے یہ واقعہ واپس سے بتانا پڑے گا کہ ایک صحابی تھے الحمدللہ،
اور میں شارٹ میں بتا رہی ہوں کہ ان کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، بیمار ہوتا ہے بچہ اور شوہر نہیں ہوتے اس وقت، اور یہ کیا کرتے ہیں اس کو غسل وغیرہ کر کے اس کو جو ہے وہ سلا دیتے ہیں اس کے جہاں پہ وہ بچہ سوتا ہے. جب رات کو شوہر آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بچہ کیسا ہے، کیونکہ بیمار تھا، تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ ٹھیک ہے. الحمدللہ مطلب وہ آرام کر رہا ہے الحمدللہ. تو مطلب آرام کر رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ مطلب مرنے کے بعد تو آرام ہی آرام ہے نا الحمدللہ، اور کیونکہ وہ بچہ تکلیف میں تھا تو اس کو ابھی آرام مل گیا. اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے بہنوں کہ شوہر کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے، اور کھانا وانا کھا رہے، ہم بستری بھی ہو گئی، سو بھی گئے، اور صبح میں بیوی آ کے جو ہے صحابی تھے یہ، اور آ کے پوچھ رہے ہیں کہ دیکھو اگر ہمارے پاس کسی کی امانت ہوتی ہے تو کیا ہے، اس کا حق کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کو واپس کرنا چاہیے. اور کہا کہ اگر اللہ کا حق ہے تو بھی، تو کہا ہاں سب کا حق واپس کرنا چاہیے. تو کہا دیکھو ہمارا بچہ ہمارے اللہ کی امانت تھی اور اللہ اس کو لے رہا ہے. تو ایک دم شوق ہو جاتے، مطلب بیوی نے بولے کب ہوا یہ؟ بولے رات کو ہوا. تو یہ تو غصے میں چلے جاتے ہیں اور کس کے پاس جاتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جا کے کہتے ہیں کہ دیکھو کل رات کو ایسا ایسا ہوا، اور بیوی نے کچھ بتائی نہیں. تو کہتے ہیں کہ دیکھو بیوی نے جو کام کیا نا وہ اللہ، مطلب دیکھو نبی کو پتا ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ہوا نا الحمدللہ، جو آپ لوگ نے کل ہم بستری کی اس میں تمہاری بیوی کو جو ہے وہ بچہ بھی کیا ہوا، ٹک گیا. یعنی یہ کیا تھا بہنوں، یہ مطلب سوچو پرابلم سب کو آتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں آتے. یہ تو کتنی بڑی پرابلم تھی نا، بچے کا انتقال ہونا یہ معمولی بات نہیں ہے بہنوں. امیجن دا اسٹیٹ آف دا مائنڈ، یعنی کہ وہ صحابی کا مائنڈ سوچو، گھر میں ایک عورت ہے، بچے کا انتقال ہو گیا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. میں تو سوچتی ہوں ہمیشہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ سوچتی ہوں کہ اگر میں ہوتی تو کیا ہوتی. چیکم چیخی کرتی، میں کتنے جگہ فون کرتی، میں کیا نہیں شکایت کرتی ہے نا، کتنی باتیں ہم لوگ کر لیتے اس ٹائم پہ. پر سوچو بہنوں یہ صحابیہ تھی، صحابیہ، اور ان کا کیا ایمان تھا، کیا درجہ تھا بہنوں. غسل کرا کے اس بچے کو لٹا دیے اور شوہر کو بتائے تک نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تاکہ شوہر کو جو ہے وہ نیند خراب نہ ہو، کھانا سکون سے کھائے، سو جائے، ہے نا. بتانا تو ہے ہی ہے، صبح اٹھ کے بتا دیں گے، ہے نا. تو کہا کہ اللہ کو یہ جو عمل تھا نا وہ پسند آیا الحمدللہ. یعنی کہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی، اور شکایت بھی نہیں ہو رہی ہے. ہم کتنی شکایت کرتے ہیں بہنوں. کبھی بھی یاد رکھنا پرابلم سب کی لائف میں آتا ہے، ہم لوگ صرف وہ ایک پرابلم کو دیکھتے ہیں، وہ ایک پرابلم ہمارے نظروں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. یار 1 کروڑ ہمارے پاس نعمتیں ہیں، 1 کروڑ سے زیادہ نعمتیں ہیں، اس کو کیوں ہم نظر انداز کر لیتے ہیں؟ ہاں، جب ہم لوگ آنکھ کھولتے ہیں، آنکھ سے لے کے جو بھی سامنے تمہارے، جو بھی ہمارے سامنے دکھ رہا ہے نا بہنوں، وہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. جب میں صبح آنکھ کھولتی ہوں، میری آنکھ نعمت ہے بہنوں. ہاں، اور میں جو بھی میرے آنکھ کے سامنے دیکھتی ہوں، بھلے ٹیبل پہ سامان ہو، میرے کبرڈ ہو، میرا پلنگ ہو، میرا فین ہو، لائٹ ہو، اے سی ہو، میرا آکسیجن ہو، پانی ہو، ہر چیز اللہ کی اربوں خربوں نعمتیں نہیں دکھتی. اور بس وہ ایک پرابلم سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرا یہ پرابلم ہے، میرا وہ پرابلم ہے، میرا یہ پرابلم ہے، میرا وہ پرابلم ہے. کیوں بہنوں کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے، پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ قسم ہے کہ بے شک انسان جو ہے وہ ناشکرا ہے، ناشکرا. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں بہنوں. تو ہمارے لیے پتہ ہے کتنی بڑی بات ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اللہ کی نعمتوں کو سامنے رکھے نا. ارے یار ٹیسٹ کیا ہے اللہ نے، اوکے فائن، آئی ایم ہیپی ود دس. ہم کو وہاں پر بولنا ہے کہ یا اللہ میں اس فیصلے پہ راضی ہوں. دیکھو اللہ کا جو آزمائش ہوگی، جو ٹیسٹ ہوگی نا بہنوں، وہ اچانک سے ہوگی. وہ کوئی تم کو لکھ کے نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ کہ میں تمہارا ٹیسٹ کرنے والا ہوں، نہیں، وہ اچانک سے ہوگی، یاد رکھنا. اور وہ کچھ نقصان ہوگا یا خوف ہوگا، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے. ہاں، اب وہ کچھ بھی ہوگا بہنوں، ہم کو وہاں پر کیا کرنا ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، ہے نا، وہ پڑھنا ہے. اور ہم کو اس کے بعد کیا کرنا ہے بہنوں؟ اس فیصلے پہ راضی ہونا ہے کہ اللہ I'm happy with this whatever is happening. بھلے ایکسیڈنٹ ہو یا کسی کا انتقال ہو یا کچھ بھی ہو، یا اللہ اگر تو کر رہا ہے تو یا اللہ یہ میرے حق میں بہتر ہوگا. آج ہے نا بہنوں، میں نے اپنا لائف کا ایکسپیرینس بتاتی ہوں کہ جب بھی مجھے غم اور پریشانی رہی ہے نا، میں اس میں اللہ کی اور قریب گئی ہوں.
میں तहज्जुद में उठी हूँ, मैं रो रो के दुआएं कर रही हूँ बनिस्बत उस वक्त के जब कोई परेशानी तकलीफ नहीं होती। मैं तब अल्लाह को याद करती हूँ, पर ओके ओके याद करती हूँ। मगर जब हालात आते हैं मैं और ज्यादा इबादत करती हूँ, मैं और ज्यादा दुआएं करती हूँ, मैं और ज्यादा रोती हूँ। समझ में आ रहा है? तो ये सब टेस्ट क्या करते पता है बहनों, हमको प्रमोशन देते हैं, हमको अल्लाह के और नजदीक करते हैं। समझ में आता है? ये दूरी पैदा नहीं कर रहा है, ये आजमाइशें आ रही है ताकि हम अल्लाह के करीब हो। सहाबा को देखो ना बहनों, वो दुआ करते थे, ओके, जब दुआ कबूल होती थी तो वो कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, और जब दुआ कबूल नहीं होती थी तो वो कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कि या अल्लाह पहले मेरी मर्जी थी, अब तेरी मर्जी चल रही है, तो या अल्लाह मैं इस पे और खुश हूँ। और बाद में पता चलता है कि अल्लाह अच्छा हुआ जो मैंने मांगी वो नहीं मिला, अच्छा हुआ अल्लाह की मर्जी चली, वो हक में बेहतर होता है बहनों। हमको दूर का दिखाई नहीं देता, हमको नजदीक का दिखाई देता। अब समझो मैं कह रही हूँ कि भाई फला शख्स से शादी हो जाए, या फला यूनिवर्सिटी में मेरे को मिल जाए, या फला जॉब लग जाए, है ना, मेरा बच्चा ऐसा हो जाए, वहां पे मेरी बच्ची की शादी हो जाए। मैं यहाँ करीब का देख रही हूँ, पर दूर का जो होता है ना फिर वो बहुत अच्छा होता है। मैं एक मिसाल बताती हूँ। एक बच्चा जो है अपने वालिद के साथ में मॉल में गया, ओके। अब ये बच्चे को एक छोटा सा टेडी बेयर पसंद आ गया। अब ये बच्चा रो रहा है कि मेरे को डैडी ये टेडी बेयर दिला दो, तो बाप बोल रहा है नहीं मैं नहीं दिलाऊंगा। वो बच्चा बहुत जिद कर रहा है, डैडी ये ही टेडी बेयर दिला दो, छोटा है डैडी, 100 रुपए का है डैडी, बहुत छोटा है, दिला दो डैडी। पर डैडी है जो नहीं दिला रहा है। अब वो बच्चा इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, आस पास वाले क्या सोच रहे हैं कि यार क्यों ये बच्चे के साथ ऐसा कर रहा है, ये बाप क्यों इतना जुल्म कर रहा है, एक छोटा सा टेडी बेयर तो मांग रहा है, क्या बड़ा मांग रहा है, दे दिए ना, उसके लिए क्या कम है, 100 रुपया इज नथिंग। पर वो बाप बोल रहा है कि मैं नहीं दिलाऊंगा। अच्छा फिर ये बाप लेके जा रहा है वो मॉल में, उसको गेम्स दिखा रहा है, उसको झूले में बिठा रहा है, उसको सब खाने के अच्छे अच्छे चीजें दे रहा है, उसको केक दे रहा है, उसको आइसक्रीम दे रहा है। ये बच्चा रोए जा रहा है कि नहीं मुझे वही टेडी बेयर चाहिए, मुझे वही टेडी बेयर चाहिए। अब क्या हो रहा है, अल्टीमेट ये स्टोरी क्या हो रही है, वो बाप क्यों नहीं दिला रहा है, क्योंकि वो बाप ने जो है अमेज़न में या कोई भी ऐसे जगह से उसके लिए एक बड़ा टेडी बेयर जो है वो बुक किया है। समझ में आया? ये 100 रुपए का नहीं, 1000 रुपए का टेडी बेयर बुक किया है। उसका वालिद जो है उसको बहुत बड़ा कुछ देना चाहता है एक फला दिन जब वो उसका रिजल्ट आए। अब ये बच्चे को ये सब नहीं पता, ये बच्चा अभी से रोए जा रहा है कि मुझे अभी चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए, यही चाहिए यही चाहिए। समझ में आ रहा है? ये सब हमारा माइंड है बहनों, ये सब हमारी मेंटालिटी है। हमारे साथ भी यही हो रहा है, हम जो सामने दिख रहा है उसके लिए जिद कर रहे, रो रहे, और जो इतने सारे नेमतें हैं उसको भूल जाते हैं, उसके नजरअंदाज करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं 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 मैं शुक्र करती हूँ भाई, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं तो शुक्र करती हूँ। अच्छी बात है, तो शुक्र कर रहे हो तो सिर्फ जुबानी, सिर्फ दिल से या अमल से? मेन अमली शुक्र होता है बहनों, याद रखना। शुक्र कैसा होता है? अमल से होता है। अब मैं कहूंगी कि यार मैं तो बहुत अमल भी करती हूँ, मैं तो 5 टाइम की नमाज पढ़ती हूँ, मैं तो कुरान पढ़ती हूँ, मैं तो तहज्जुद पढ़ती हूँ, मैं तो ऐसी क्लासेस में आती हूँ, क्लासेस चलाती हूँ, बयान करती हूँ, है ना, मैं तो अपने बारे में सोच रही हूँ कि या अल्लाह मैं तो सब कर रही हूँ, मतलब शुक्र हो रहा है ना। पर बहनों सोचो, सहाबा के बारे में सोचो। मैं एक जूम का बटन ऑन करके, मेरी एसी रूम में मैं बैठी हूँ, सच्ची बहनों मैं अभी एसी रूम में बैठी हूँ, हाँ, और मैं क्या कर रही हूँ, एक बटन दबाई और मैं जूम पर आ गई। हाँ, मैंने क्या की, क्या मैंने कुर्बानी की, क्या मैंने मेहनती की, क्या मैंने कोशिशें की? हाँ, मैंने हाथ पैर मारी, मेरा पसीना पसीना जा रहा है, मैंने भागी दौड़ी, ऐसा कुछ की क्या मैंने? बैठे बैठे ये काम कर रही हूँ मैंने, और मैं सोच रही हूँ मैं तो बहुत दिन का काम कर रही हूँ, है ना। अब यहाँ पे सहाबाओं के बारे में सोचो बहनों, जब अल्लाह ताला उनसे कैसे टेस्ट किया था पता है? एक जंग के बाद दूसरी जंग, एक जंग के बाद दूसरी जंग, एक जंग के बाद दूसरी जंग, आते थे वो लोग बहनों, इतने जख्मी हाल होते थे, फिर दूसरी जंग का ऐलान। सोचो बहनों उनका हाल क्या होता रहेगा। हाँ, वो क्या सोचते होंगे। अरे मैं बोलती हूँ कि आप लोग कभी है ना सीरत पढ़े बहनों, वहां पे क्या क्या वाकया आता है। मतलब नबी के सामने इतने सारे सहाबाओं पर जुल्म हो रहा था,
मारा जा रहा था। पर नबी ने कभी आके उनको नहीं कहा कि मतलब हजरत बिलाल को मार रहा है, ओके, बहुत सारे सहाबियों को मारते थे उनके सामने। नबी ने कभी चुप के जाके उनसे मुलाकात करके ये नहीं कहा कि अल्लाह को तुम्हारा ईमान पता है, तुम लोग मार मत खाओ, गिव अप, मतलब बोल दो कि हाँ भाई हम अल्लाह को नहीं कर रहे, ऐसा गिव अप कर दो, तुम्हारे दिल में ईमान है, अल्लाह को पता है, हाँ मार मत खाओ। कभी तुमने सीरत में ऐसा पढ़े कि नबी ने कभी जाके किसी को ऐसा कहा? उल्टा पता है नबी क्या कहते थे? सबर करो, सबर करो, सबर करो। यानी उनको जो है वो गरम रेती पे डाला जा रहा है, इतना मार खिलाया जा रहा है, और क्या कहा जा रहा है उनसे? सबर करो, सबर करो, सबर करो। हाँ, नबी सहाबाओं का क्या हाल था बहनों, कि घर में बोल के जाते थे कि हम लोग आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, और उनको पता था कि जंग में जा रहे तो आग जाने वाली है, हाथ जाने वाला है, पैर जाने वाला है, मरने वाले हैं, जख्मी होके आने वाले। हमारे जैसे सर्जरीज और ऑपरेशन वो टाइम पे नहीं थे, हमारे जैसे पेन किलर्स वो टाइम पे नहीं थे, एनेस्थीसिया दे दिए और इंसान को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या सर्जरी हो रही है। हाँ, ऐसे हालात नहीं थे बहनों। वहां पे कोई पेन किलर नहीं होता था, कोई एनेस्थीसिया सर्जरीज नहीं हो रहे थे, और वो सहाबा इतने जुल्म सह रहे थे। किसके लिए बहनों? अल्लाह के लिए। और हम लोग सोचते हैं कि मैं तो बहुत इबादत कर रही हूँ। अच्छा, ये इतना करने के बाद उनकी तहज्जुद उठा के देखो, उनकी नमाजें उठा के देखो, एक एक नमाज है ना बहनों आधे आधे घंटे की होती थी। हमारी जैसी 5-10 मिनट की नहीं होती थी। हम तो 5-10 मिनट पढ़ के बोलते कि अरे मैं तो नमाजी हूँ, मैं तो नमाजी हूँ। हमारे वजू का हाल देख लो, हमारे नमाज का हाल देख लो, हमारे कुरान की तिलावत का हाल देखो। हमारे नबी और सहाबा तो रात रात इबादत करते थे, यानी वॉर भी कर रहे हैं और इबादत भी हो रही है। उनको सुकून मिलता था बहनों, उनको वो चीज में सुकून मिलता था, राहत मिलती थी, जो हमको नहीं मिल रही है ना? क्यों पता है बहनों? क्योंकि हम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल नहीं हुए हैं। आ रहा है समझ में? वॉट कम्स इन विल गो आउट। अगर इस्लाम अंदर आएगा तो इस्लाम बाहर आएगा। आ रहा है समझ में? अंदर ही नहीं आया तो बाहर कैसे आएगा? मेरे अंदर ही इस्लाम नहीं आया, मैं पूरा के पूरे इस्लाम में दाखिल ही नहीं हुई हूँ। तो मैं जब, इस्लाम इज व्हाट? अ रिलीजन ऑफ पीस, है ना? पीसफुल रिलीजन है। अब वो पीस मेरे अंदर ही नहीं है तो मैं बाहर किसको कैसे दे सकती हूँ? आ रहा है समझ में? तो पहले मेरे अंदर पीस होगा तो ही मैं सामने वाले को सुकून दे सकती हूँ, सामने वाले को पीस दे सकती हूँ। जब मेरे अंदर ही नहीं है तो मैं सामने वाले को क्या दूंगी? है ना? तो बहनों, द रिलीजन ऑफ पीस हमारे अंदर जब आएगा, ये पीस, ये जो इस्लाम जब अंदर आएगा ना बहनों, तो स्ट्रेस जो है वो बाहर जाएगा। पीस विल कम इन एंड द स्ट्रेस विल गो आउट। हमेशा याद रखना कि मेरे अंदर जो एंजाइटी प्रॉब्लम्स होते हैं, फियर्स होते हैं, डर होता है, बात बात में खौफ होता है, वो क्यों हो रहा है? नबी और सहाबा को क्यों नहीं हो रहा था बहनों? जंग के बाद जंग हो रही है, जंग के बाद जंग हो रही है, पर उनके दिल मुतमईन थे, मुतमईन। क्यों? क्यों बहनों, क्यों? क्योंकि वो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हुए थे, कुरान को अपनी जिंदगी में लाए थे। ये फर्क है हमारे अंदर, हमारे अंदर अब तक वो आया नहीं है। सॉरी, वक्त हो चुका है। ओके, इंशाल्लाह तो मैं यहाँ पर स्टॉप करूंगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे प्यारे बच्चों को प्यार भरा सलाम। रमजान का महीना देखो बातों में चले गए, आज 10 रोजे भी हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि बातों में टाइम निकल जाता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे रमजान के महीने को बातों में नहीं गुजारेंगे, इबादत करेंगे। पहले 10 जो रोजे होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? रहमत के होते हैं। और दूसरे 10 रोजे जो होते हैं वो मगफिरत के होते हैं। और लास्ट के जो आखिरी रोजे होते हैं वो क्या होता है? जहन्नम से नजात। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले अभी 10 रोजे थे तो अल्लाह ने हमारे पास इतनी रहमत, इतनी रहमत बरसाई है इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कि हम क्या कर रहे थे, हम बराबर हमें क्लासेस भी अटेंड कर रहे थे। हम इस्लाम की तौफीक अल्लाह हमको सब दिया था, तो हम इस्लाम भी फैलाए, इस्लाम के बातों को भी सुने, 5 वक्त की नमाजें पढ़े, तहज्जुद पढ़े और दिल लगा कर पढ़े इंशाल्लाह। तो अल्लाह क्या करेगा? हमारे तमाम दुआओं को, जो भी करे, जो बच्चे करे, जो नहीं भी करे, अल्लाह इन तमाम की दुआओं को अल्लाह इंशाल्लाह कबूल करे।
جو مانگا وہ عطا کریں گے اور جو نہیں بھی مانگا وہ بھی عطا کرے گا انشاءاللہ. جو بیمار ہے اللہ نہ کرے ان کو صحت تندرستی دے. جو غریب ہے جو تنگ دست ہے اللہ ان کو دولت و ثروت سے نواز دے. اور جو بیمار ہیں ان کو بیماریوں سے اللہ صحت تندرستی دے. یا اللہ وہی ہمارا پرسان حال ہے, تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے. اللہ جو بھی مانگیں گے ہم اللہ سے مانگیں گے, اللہ کے سوا ہمارا کوئی دینے والا نہیں ہے, بس اللہ سے یہی مانگیں گے. اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں. جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ بہت خوش ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو جلدی سنتا نہیں, کہتا ہے کہ اس کی آواز مجھے اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کی آواز جو اس نے مانگا مجھے بہت پسند ہے, اس کی آواز سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اس کو 2-3 ٹائم اور اسی طرح مانگنے دو. اور جب اسی طرح جب کافر مانگتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ اس کی آواز سے بھی اس کو نفرت ہوتی ہے, کہتا ہے کہ اس کو جلدی دے دو, اس کی آواز سے مجھے نفرت ہے. تو انشاءاللہ ہم نے جو کچھ بھی مانگا ہے انشاءاللہ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں گے. اور ہر نماز میں کیا کریں گے, جب رونا بھی نہیں ہے تو رو رو کر مانگیں گے. کیا ہے بچوں, یہ رمضان کا مہینہ پورا فضیلت کا مہینہ ہے, تو ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے. اور انشاءاللہ ہم اس کو پورا اللہ کے حکم احکامات پر چلنے کی اللہ ہم تمام توفیق کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ کے رحمت کے بغیر, اللہ کے ہدایت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا بچوں. بس اللہ کا بس ہمارے پر کرم چاہیے, رحم چاہیے. انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے اللہ وہ بھی دے گا, جو نہیں مانگے انشاءاللہ وہ بھی دے گا انشاءاللہ. اللہ تمام سے میری دعا ہے کہ اللہ جو بھی 6 چیزوں کی کبھی شکایت نہ کرنا, اپنی قسمت کی, اولاد کے سامنے بڑوں کی, اور اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے بھی تنگ دستی کی, بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی شکایت نہ کرنا, غیر کے سامنے اپنے دوست کی, اور رخصت کرنے سے پہلے مہمان کی. جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ ہے معاف کے ساتھ بدسلوکی. انشاءاللہ ہم کیا کریں گے, ماں کی فرمان برداری کریں گے, ماں کے ساتھ اچھی محبت کے ساتھ پیش آئیں گے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ جس طرح میری ماں باپ نے مجھ پر رحم کیا تھا, مجھ کو چلنا سکھایا, مجھ کو سب کچھ سکھایا دنیا میں, ہم بھی کیا کریں گے اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی یہی کریں گے, ان کی بھی خدمت کریں گے, ان کا حوصلہ بڑھائیں گے. آج جو بوڑھے ہو گئے اللہ نہ کرے تو کیا کریں گے, ان کی خدمت کریں گے, ان کو کبھی اف تک کا نہیں کریں گے, ان کو کبھی جھڑک کبھی ان سے بات نہیں کریں گے. تو اللہ کو بہت خوش کریں گے. وہ اللہ کو جو کام پسند ہے انشاءاللہ رمضان میں ہم یہی کام کریں گے انشاءاللہ. جس گناہ سے انسان پر اللہ لعنت کرتا ہے وہ ہے جھوٹ. جس گناہ میں دنیا میں پکڑ ہوتی ہے وہ ہے ظلم. جس گناہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے وہ ہے زنا. جس گناہ سے نعمتیں چھن جاتی ہے وہ ہے غروری اور تکبری. جس گناہوں سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے وہ ہے حرام کی کمائی. تو انشاءاللہ ہم تمام کیا کریں گے, ان تمام کاموں سے توبہ کریں گے, اور رمضان میں ہی نہیں ہر ٹائم بھی انشاءاللہ یہ تمام کام نہیں کریں گے انشاءاللہ. منافق وہ ہے جو بظاہر دیندار مگر اندر سے بے دین ہو. بے زبانوں کو جب اللہ زبان دیتا ہے تو پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. تو اللہ جب بخشش پر آتا ہے تو امت کے گناہوں کو تحفے میں رمضان میں دیتا ہے. رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آہستہ آہستہ یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ شیطان نہیں تھا, ہم خود تھے. ہم زندگی کو رمضان جیسا بنا لو تو موت عید جیسی ہوگی. اے اللہ ہمیں اس مبارک مہینے سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اور ہم کو اپنا ذکر شکر اور بہترین عبادت کرنے کی ہمارے مدد فرما. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. صدقہ کسی غریب کو دینے پر صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے, لیکن غریب رشتہ داروں کو دینے سے کیا ہوتا ہے بچوں, اس کا اجر دوہرا ہوتا ہے. ایک صدقے کا ثواب اور دوسرا صلح رحمی کا. دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہے, مگر صرف وہ چیز ہے جو انسان جو ٹھوکر کھانے کے بعد کیا ہو جاتا ہے, مطلب اچھا سدھر جاتا ہے انشاءاللہ. روزے کے 3 درجات ہیں, ایک عام روزہ, ایک خاص روزہ, اور سب سے خاص روزہ. عام روزہ وہ ہے جس میں کھانے پینے اور ازواجی تعلق سے رکتے ہیں, اور خاص روزہ وہ ہے آنکھ, کان, زبان, ہاتھ, پاؤں اور بدن کے تمام اعضاؤں کو گناہوں سے روکنا. اور جو سب سے خاص روزہ ہے وہ کیا ہے, مخلوقات سے توجہ ہٹا کر صرف اور صرف سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا. انشاءاللہ ہم کیا کریں گے انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں پورے ہم لوگ روزے دار ہے تو روزہ بھی رہیں گے. اگر نہیں رکھ سکتے انشاءاللہ اللہ نہ کرے کبھی بیمار ہے تو ہمارے بدلے کسی کو اس کا پیسہ دے دیں گے, یعنی تو کھانے کا اناج دے دیں گے. اور اگر کوئی بیمار ہے تو ابھی اچھا ہو جائے گا, اس کے بعد میں بھی کیا کریں گے بچوں,
پھر روزے رہ جائیں گے. اگر ایک روزہ ہم لوگ سوچیں گے کہ ابھی ایک روزہ ہم نہیں رہیں گے, آندہ رہ جائیں گے, تو ایک روزے کا ثواب 1000 روزے سے بھی زیادہ ملتا ہے. تو اس کے لیے بچوں زیادہ سے زیادہ ہم روزہ نہیں رکھیں گے, ایسا نہیں سوچیں گے, روزہ رہ جائیں گے انشاءاللہ. بچے بھی اگر زبردستی, وہ چھوٹے بھی بچے اگر رہنا چاہتے ہیں تو ان کو روکنا نہیں, وہ ابھی سے رہیں گے تو انشاءاللہ کیا ہو جائے گا, وہ بڑے ہوتے ہوتے ان کو عادت ہو جائے گی انشاءاللہ. ہم کو کیا ہے, تمام بچوں کو اچھی عادتیں ڈالنے چاہیے انشاءاللہ. گھر سے جو تعلیم شروع ہوتی ہے, آج کل جو بچے یہ تعلیم تبلیغ کا کام جو شروع کرے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اس میں کیا ہوگا, گھر کے بچوں کو بھی, گھر کے شوہروں کو بھی, اللہ نہ کرے کبھی ان کو کاموں کی طرف سے ان کو زیادہ عبادت کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا, تو وہ بھی کم سے کم بیٹھ کے یہ سب جو ہم لوگ بولتے ہیں سب سنیں گے انشاءاللہ, وہ بھی عمل کریں گے, اور وہ بھی اپنے کسی دوست لوگوں کو سب کو بتائیں گے انشاءاللہ. یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان مبارک کا فیض اٹھانے کی, فائدہ اٹھانے کی توفیق دے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم اس رمضان کو 10 روزے کیسا گزر گئے بچوں, معلوم بھی نہیں پڑا, گرمی بھی نہیں لگی, ایسا لگتا تھا کہ جیسے ٹھنڈے ٹھنڈے روزے گزر گئے. تو انشاءاللہ ہم کو یہ سب کیا ہوا ہے, یہ سب ہمارے دینی تعلیم کی وجہ سے, جو آج یہ بچوں کی طرف سے جو تبلیغ کا کام شروع ہو گیا ہے, جو یہ بچے ہم کو قرآن شریف جو اللہ کا معجزہ ہے, جو اللہ کا ہمارے کو ایک تحفہ تھا, جو ہم لوگ سال بھر بند کر کے رکھتے تھے, پڑھتے نہیں تھے, رمضان سے رمضان اٹھاتے تھے, تو ہم لوگ کو اتنا توفیق, میری بات کری, اتنا توفیق ہو گئی کہ بیچ میں کیا روزانہ اٹھا کے خالی پڑھ لیتے تھے, لیکن معنی سے نہیں پڑھتے تھے. اور آج جو یہ بچے ہم کو معنی سے سب بتائے ہیں, 2 سال سے جو لوگوں نے قرآن ختم کیا, اور آج جو قرآن ختم ہونے کے تقریب ہے, سب باتیں ہم کو معلوم ہو گئی, اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو انشاءاللہ اس کے طرف سے بھی کیا ہوا, ہمارے نمازیں بھی سدھر گئی, ہمارے قرآن پڑھنا بھی صحیح ہو گیا. ہمارے جو نماز میں ہم جو رکعتیں پڑھتے تھے, جو پہلے سوچ سمجھ کر نہیں پڑھتے تھے, اب کیا کریں گے, کبھی اللہ کو شیطان ہم کو زیادہ ستایا نہیں, نماز میں شیطانی خیالات نہ ہے, اس کے لیے کیا کریں گے, اس کا معنی بھی ہے نا دلوں میں, اس کی معنی بھی سامنے لاتے ہوئے پڑھیں گے. تو انشاءاللہ اس میں بہت خیر و برکت ہوگی. ہم کو دنیا کے کاموں میں ہمارا زیادہ دماغ نہیں جائے گا, بس اللہ کے پر رجوع کریں گے, اور ہر نماز کو برابر ٹائم پر پڑھیں گے. اور اب تھوڑے لوگ کیا کرتے ہیں بچوں, یہ سحری کرتے نا, تو کیا کرتے ہیں کہ سحری کے کھانے میں کیا برکت ہے کیا ہے, تھوڑے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. تو کیا کرتے ہیں کہ نیند کی طرف سے کیا کرتے ہیں, تراویح پڑھ کے آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم لوگ کو کھانا دے دو, ہم لوگ کھا کے سو جائیں گے, سحری نہیں کریں گے. لیکن سحری کے لیے جو اللہ نے ٹائم رکھا ہے کہ نیند کے بعد اٹھ کے تھوڑا سا سو کے جب سحری کرتے ہیں, اور سحری کے کھانے میں جو اللہ نے برکت دیا ہے, جو نعمت دیا ہے, وہ پہلے سے کھانے سے کچھ نہیں ہوگا. اس کے لیے کیا کریں گے, اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا کرتے ہیں تو کیا کریں گے, پہلے کھانا نہیں کھائیں گے, سحری کے ٹائم پر اٹھیں گے, الارم رکھ کے اٹھیں گے, پہلے تہجد پڑھ لیں گے انشاءاللہ, اس کے بعد سحری کریں گے. سحری سب ساتھ میں بیٹھ کے کریں گے تو انشاءاللہ ہم کو برکت بھی دے گا, ہمارے روزے میں بھی برکت دے گا. اور اللہ سے بس یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اور جو بچے اب اپنے شوہروں کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے, کس کے بھی لیے جو کاروبار کے ترقی کے لیے دعا کرنے کو آتے ہیں, اللہ میری دل سے دعا ہے کہ یا اللہ ان تمام کے کاروبار میں دن دگنی رات دگنی ترقی دے, ان کو حلال روزی نصیب کر. اور جو بچے بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو بھی اللہ روزگار دلا دے, حلال روزی کمانے کی توفیق دے. یا اللہ ہمیں حشر کے میدان میں رسوا ہونے سے بچا لے میرے مالک, ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے. ہر مہینے کو ہم کیا کریں گے, رمضان کا مہینہ ہی سمجھ کر انشاءاللہ اللہ کی تمام احکامات پر عمل کریں گے. اللہ جو بھی ہم کو دیا ہے اس پر شکر کریں گے, جو نہیں دیا ہے اس پر صبر کریں گے, اور جو دے کر لے لیا اس کو اپنی حکمت سمجھ گئے. بچوں ہمارے جو اعمال کے سے زیادہ جو اللہ ہم کو دیتا ہے وہ سب سے زیادہ دیتا ہے. اگر ہمارے اعمال کے مطابق ملتے تو ہم کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا. اللہ درگزر کرنے والا ہے, بس صبح اٹھ کر یہی نیت کریں گے کہ یا اللہ جو بھی کام گھر کا کرتی ہوں میں, چاہے پڑھوں گی, لکھوں گی, کھانا بناؤں گی, کچھ بھی کروں گی, بچوں کو دیکھوں گی, سب کام تیری خوشی کے لیے, تیری رضا کے لیے کرتی ہوں. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر کام کریں گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا, ہم لوگ کو انشاءاللہ درگزر بھی کر دے گا. اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے, ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں جانا نصیب کر. یا اللہ ہمیں حشر کے میدان میں شرمندہ ہونے سے بچا لے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر پینا نصیب کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کو
ان کا غلام بنا کے رکھنا، اور اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. یا اللہ ممکن نکی کے سوالات ہم پر آسان کر دے، اور پلسرات پر چڑھنا بھی آسان کر دے. یا اللہ ہمیں تکبری سے ہم کو سے بچانا. اللہ اللہ کی تابع داری کرنے کی، فرما برداری کرنے کی، ثابت قدم رہنے کی، شکر گزاری کرنے کی، اور صبر اور تقویٰ کرنے کی ہم لوگ کو توفیق دے. یا اللہ بس ہم لوگ کو اس مہینے کا پورا 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 فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. یا اللہ گھر میں جو اللہ نہ کرے پریشان حال ہے، اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو دور کر دے. جو بیمار ہے اللہ نہ کرے ان کو بھی اللہ ان کو صحیح اثر ان کو کامیاب، ان کو حیات دے، ان کو صحت تندرستی دے. یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے. اللہ بس وہ بچے کی آنکھ کے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ اس بچے کی آنکھ کو بحال کر دے. اس کا آپریشن ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس جانے والی، بس اللہ اتنا کر دے کہ اس کا آنکھ ابھی اچھا ہو گیا انشاءاللہ. دعاؤں میں بس سب کو یاد کریں گے، جو بیمار ہے ان کو بھی، جو نہیں بھی، اللہ ان تمام کو. اور دعا کریں گے اللہ سب کو صحت تندرستی کے ساتھ حیات دے، ایمان کی دولت دے، اور اللہ کے حکامات پر چلنے کی توفیق دے. دین دنیا کی دولت نصیب کر. جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کرنا. یا اللہ ہمیں بڑوں کی عزت کرنے کی اور بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمارے بڑوں کو بھی ہمارے سروں پر ان کا سایہ قائم رکھ. یا اللہ تو ہی رحیم ہے، تو کریم ہے. تمام جو بھی مرحومین ہیں اللہ ان تمام کو جنت الفردوس میں مقام کر. یا اللہ رمضان کا مہینہ جس طرح ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، اسی طرح ہر مہینے میں بھی رمضان سمجھ کے اسی طرح عبادت کریں گے، اور ہماری عبادتوں کو اللہ قبول کرے. اللہ ہمارے روزوں کو بھی آسان کرے، قبول کرے، اور اس کا پورا پورا اجر عطا فرمائے انشاءاللہ. یا اللہ جو بھی یہاں بچے بیٹھے ہیں، جو نہیں بھی آئے ہیں، اللہ ان تمام کی ان تمام کے حاجات کو پورا کرنا، ان تمام کو صحت تندرستی کے ساتھ حیات دے. ان کے سروں پہ، ان کے شہروں پہ شفقت اور پیار بھرے سرے سایہ قائم رکھ. یا اللہ دین اور دنیا کی تمام امت مسلموں کو دولت نصیب کر. یا اللہ تو ہی رحیم ہے، تو کریم ہے. اللہ کہتا ہے تم ایک قدم میری طرف بڑھاؤ تو میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں گا. تو انشاءاللہ ہم کو کیا کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے گڑ گڑا کر. سب سے اچھا ٹائم تو بچے میں سمجھتی ہوں کہ تہجد کا ٹائم ہے. کوئی نہیں رہتا ہم دل سے دعا کریں گے، رو رو کر دعائیں کریں گے، تمام امت مسلمہ کے لیے کریں گے. یا اللہ جو بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو روزگار نصیب کر. تو تکلیف میں ہے یا اللہ ان کی تکلیفوں کو دور کر دے. جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا کر. یا اللہ تمام کو خوشیاں نصیب کر. تمام کے گھروں میں نور ہی نور برسا دے. یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تیرے سوا ہم کسی سے نہیں مانگتے. تو ہی انشاءاللہ ہماری مدد کرنا انشاءاللہ. تو رحیم ہے، تو کریم ہے، رحم کر، کرم کر. اور ہمارے جو بھی حاجات ہے، جو بھی ہم نے یہاں مانگا، جو نئے تمام کو قبول کر. جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کر انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں دوسروں کو بھی بتانے کی. اس کلاسز میں جو رمضان کے بعد تو اور بھی زیادہ شروع ہونے والے ہیں اللہ ان تمام کلاسز میں. اور جو یہ آج قرآن شریف کا پورا ایک ایک پارہ جو معنی کے ساتھ سناتے ہیں، یا اللہ اس کو بھی ہم لوگ کو سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو اس کلاس میں آنے کی بھی توفیق دے. یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے. تیرے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہو سکتا. تو ہی جب سب کو توفیق دے گا، ہدایت دے گا، تو سب آ جائیں گے انشاءاللہ. یا اللہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.